ماں جی کی پیدائش کا صحیح سال معلوم نہ ہو سکا۔ جس زمانے میں لائل پور کا ضلع نیا نیا آباد ہو رہا تھا، پنجاب کے ہر قصبے سے غریب الحال لوگ زمین حاصل کرنے کے لیے اس نئی کالونی میں جوق در جوق کھینچے چلے آ رہے تھے۔ عرف عام میں لائل پور، جھنگ، سرگودا وغیرہ کو بار کا علاقہ کہا جاتا تھا۔ اس زمانے میں ماں جی کی عمر 10-12 سال تھی۔ اس حساب سے ان کی پیدائش پچھلی صدی کے آخری 10-15 سالوں میں کسی وقت ہوئی ہوگی۔ ماں جی کا آبائی وطن تحصیل روپڑ، ضلع امبالہ میں ایک گاؤں منیلا نامی تھا۔ والدین کے پاس چند ایکڑ اراضی تھی۔ ان دنوں روپڑ میں دریائے ستلج سے نہر سرہند کی کھدائی ہو رہی تھی۔ نانا جی کی اراضی نہر کی کھدائی میں ضم ہو گئی تھی۔ روپڑ میں انگریز حاکم کے دفتر سے ایسی زمینوں کے معاوضے دیے جاتے تھے۔ نانا جی 2-3 بار معاوضے کی تلاش میں شہر گئے، لیکن سیدھے آدمی تھے، کبھی اتنا بھی معلوم نہ کر سکے کہ انگریز کا دفتر کہاں ہے اور معاوضہ وصول کرنے کے لیے کیا قدم اٹھانا چاہیے۔ انجام کار صبر شکر کر کے بیٹھ گئے اور نہر کی کھدائی میں مزدوری کرنے لگے۔ انہی دنوں پرچہ لگا کہ بار میں کالونی کھل گئی ہے اور نئے آباد کاروں کو مفت زمین مل رہی ہے۔ نانا جی اپنی بیوی، 2 بیٹوں اور 1 بیٹی کا کنبہ ساتھ لے کر لائل پور روانہ ہو گئے۔ سواری کی توفیق نہ تھی، اس لیے پیادہ چل کھڑے ہوئے۔ راستے میں محنت مزدوری کر کے پیٹ پالتے۔ نانا جی جگہ جگہ کلی کا کام کر لیتے یا کسی ٹال پر لکڑیاں چیر دیتے۔ نانی اور ماں جی کسی کا سوت کاٹ دیتی یا مکانوں اور دیواریں لیپ دیتی۔ لائل پور کا صحیح راستہ کسی کو نہ آتا تھا، جگہ جگہ بھٹکتے تھے اور پوچھ پوچھ کر دنوں کی منزل ہفتوں میں طے کرتے تھے۔ 1.5-2 مہینے کی مسافت کے بعد جڑا والا پہنچے۔ پیادہ چلنے اور محنت مزدوری کی مشقت سے سب کے جسم نڈھال اور پاؤں سوجے ہوئے تھے۔ یہاں پر چند ماہ قیام کیا۔ نانا جی دن بھر غلہ منڈی میں بوریاں اٹھانے کا کام کرتے، نانی چرخہ کاٹ کر سوت بیچتی اور ماں جی گھر سنبھالتی، جو ایک چھوٹے سے جھونپڑے پر مشتمل تھا۔ انہی دنوں بقرعید کا تہوار آیا۔ نانا جی کے پاس چند روپے جمع ہو گئے تھے۔ انہوں نے ماں جی کو 3 آنے بطور عیدی دیے۔ زندگی میں پہلی بار ماں جی کے ہاتھ اتنے پیسے آئے تھے۔ انہوں نے بہت سوچا، لیکن اس رقم کا کوئی مصرف ان کی سمجھ میں نہ آ سکا۔ وفات کے وقت ان کی عمر کوئی 80 برس کے لگ بھگ تھی، لیکن ان کے نزدیک 100 روپے، 10 روپے، 5 روپے کے نوٹوں میں امتیاز کرنا آسان کام نہ تھا۔ عیدی کے 3 آنے کتنے روز ماں جی کے دوپٹے کے ایک کونے میں بندھے رہے۔ جس روز وہ جڑا مالا سے رخصت ہو رہی تھیں، ماں جی نے 11 پیسے کا تیل خرید کر مسجد کے چراغ میں ڈال دیا تھا۔ باقی 1 پیسہ اپنے پاس رکھا۔ اس کے بعد جب بھی 11 پیسے پورے ہو جاتے، وہ فوراً مسجد میں تیل بھجوا دیتی۔ ساری عمر جمعرات کی شام کو اس عمل میں بڑی وفاداری سے پابند رہیں۔ رفتہ رفتہ بہت سی مسجدوں میں بجلی آ گئی، لیکن لاہور اور کراچی جیسے شہروں میں بھی انہیں مسجدوں کا علم رہتا تھا، جن کے چراغ اب بھی تیل سے روشن ہوتے ہیں۔ وفات کی شب بھی ماں جی کے سرہانے ململ کے رومال میں بندھے ہوئے چند آنے موجود تھے۔ غالباً یہ پیسے بھی مسجد کے تیل کے لیے جمع کر رکھے تھے، چونکہ وہ جمعرات کی شب تھی۔ ان چند آنوں کے علاوہ ماں جی کے پاس نہ کچھ اور رقم تھی، نہ کوئی زیور۔ اسباب دنیا میں ان کے پاس گنتی کی چند چیزیں تھیں۔ 3 جوڑے سوتی کپڑوں کے، 1 جوڑا دیسی جوتا، 1 جوڑا ربڑ کے چپل، 1 اینک، 1 انگوٹھی جس میں 3 چھوٹے چھوٹے فیروزے جڑے ہوئے تھے، 1 جائے نماز، 1 تسبیح اور باقی اللہ اللہ۔ پہننے کے 3 جوڑوں کو وہ خاص اہتمام سے رکھتی تھیں۔
एक ज़ेबतन दूसरा अपने हाथों से धोकर तकिए के नीचे रखा रहता था ताकि इस्त्री हो जाए, तीसरा धोने के लिए तैयार। इनके अलावा अगर चौथा कपड़ा इनके पास आता था वो चुपके से एक जोड़ा किसी को दे देती थी। इस वजह से सारी उम्र इन्हें सूटकेस रखने की हाजत महसूस न हुई। लंबे से लंबे सफ़र पर रवाना होने के लिए इन्हें तैयारी में चंद मिनट से ज़्यादा न लगते थे। कपड़ों की पोटली बनाकर इन्हें जायनमाज में लपेटा, जाड़ों में ऊनी फर और गर्मियों में मलमल के दुपट्टे की बुक्कल मारी और जहाँ कहिए चलने को तैयार। सफ़र आखिरत में भी उन्होंने इसी सादगी से इख्तियार किया। मैले कपड़े अपने हाथों से धोकर तकिए के नीचे रखे, नहा धोकर बाल सुखाए और चंद ही मिनटों में ज़िंदगी के सबसे लंबे सफ़र पर रवाना हो गई। जिस खामोशी से दुनिया में रही थी, इसी खामोशी से उक़बा को सुधार गई। ग़ालिबन इसी मौके के लिए वो अक्सर दुआ मांगा करती थी कि अल्लाह ताला हाथ चलते चलाते उठा ले, अल्लाह कभी किसी का मोहताज ना करे। खाने पीने में वो कपड़े लते से भी ज़्यादा सादा और गरीब मिजाज थी। इनकी मरगूब तरीन ग़िज़ा मकई की रोटी धनिया पुदीने की चटनी के साथ थी। बाकी चीज़ें खुशी से तो खा लेती थी लेकिन शौक़ से नहीं। तकरीबन हर निवाले पर अल्लाह का शुक्र अदा करती थी। फलों में कभी बहुत ही मजबूर किया जाए तो कभी कभार केले की फरमाइश करती थी। अलबत्ता नाश्ते में चाय के 2 प्याले और तीसरे पहर सादा चाय का 1 प्याला ज़रूर पीती थी। खाना सिर्फ एक वक्त खाती थी, अक्सर व पेशतर दोपहर का शाज़ो नादर और रात का गर्मियों में अमूमन मक्खियाँ निकाली हुई पतली नमकीन लस्सी के साथ 1 आध सादा चपाती इनकी महबूब खुराक थी। दूसरों को कोई चीज़ रग़बत से खाते देखकर खुश होती थी और हमेशा ये दुआ करती थी सबका भला। ख़ास अपने या अपने बच्चों के लिए उन्होंने बराह रास्त कभी कुछ न मांगा। पहले दूसरों के लिए दुआ मांगती थी और इसके बाद मखलूक खुदा की हाजत रवाई के तुफ़ैल अपने बच्चों या अजीज़ों का भला चाहती थी। अपने बेटों या बेटियों को अपनी ज़बान से कभी मेरे बेटे या मेरी बेटी कहने का दावा नहीं किया। हमेशा इनको अल्लाह का माल कहा करती थी। कभी किसी से कोई काम लेना माँ जी पर बहुत गिरां गुज़रता था। अपने सब काम वो अपने हाथों से ख़ुद अंजाम देती थी। अगर कोई मुलाजिम ज़बरदस्ती इनका कोई काम कर देता तो इन्हें एक अजीब किस्म की शर्मिंदगी का एहसास होने लगता था और वो एहसान मंदी से सारा दिन इसे दुआएं देती रहती थी। सादगी और दरवेशी का ये रख रखाव कुछ तो कुदरत ने माँ जी की सरिश्त में पैदा किया था, कुछ यकीनन ज़िंदगी के ज़ेरो बम ने सिखा दिया था। जड़ावाला में कुछ अरसे क़याम के बाद जब वो अपने वालिदैन और ख़ुद रोज़ साल भाइयों के साथ ज़मीन की तलाश में लायलपुर की कॉलोनी की तरफ रवाना हुई तो इन्हें कुछ मालूम ना था कि इन्हें किस मकाम पर जाना है और ज़मीन हासिल करने के लिए क्या कदम उठाना है। माँ जी बताया करती थी कि इस ज़माने में इनके जहन में कॉलोनी का तस्वुर एक फ़रिश्ता सीरत बुज़ुर्ग का था जो कहीं सरे राह बैठा ज़मीन के परवाने तकसीम कर रहा होगा। कई हफ्ते ये छोटा सा काफ़िला लायलपुर के इलाके में प्यादा भटकता रहा, लेकिन किसी राह गुज़र पर इन्हें कॉलोनी का खिज़र सूरत रहनुमा न मिल सका। आखिर तंग आकर उन्होंने चक नंबर 392 में, जो इन दिनों नया नया आबाद हुआ था, डेरे डाल दिए। लोग जौक दर जौक वहाँ आकर आबाद हो रहे थे। नाना जी ने अपनी सादगी में ये समझा कि कॉलोनी में आबाद होने का शायद यही एक तरीका होगा। चुनाचा उन्होंने एक छोटा सा अहाता घेर कर घास फूस की छोटी झोंपड़ी बनाई और बंजर अराज़ी का एक किता तलाश करके काश्तकारी तैयारी करने लगे। इन्हीं दिनों महकमे माल का अमला पड़ताल के लिए आया। नाना जी के पास अलाटमेंट के कागजात ना थे, चुनाचा उन्हें चक से निकाल दिया गया और सरकारी ज़मीन पर नाजायज़ झोंपड़ा बनाने की पादाश में इनके बर्तन और बिस्तर कुर्क कर लिए।
عملے کے ایک آدمی نے چاندی کی 2 بالیاں بھی ماں جی کے کانوں سے اتار لیں۔ ایک بالی اتارنے میں ذرا دیر ہوئی تو اس نے زور سے کھینچ لی، جس سے ماں جی کے بائیں کان کے زیریں حصہ بری طرح سے پھٹ گیا۔ چک نمبر 392 سے نکل کر جو راستہ سامنے آیا اس پر چل پڑے۔ گرمیوں کے دن تھے، دن بھر لو چلتی تھی، پانی رکھنے کے لیے مٹی کا پیالہ بھی پاس نہ تھا۔ جہاں کہیں کنواں نظر آیا ماں جی نے اپنا دوپٹہ بھگو لیتی تاکہ پیاس لگنے سے اپنے چھوٹے بھائیوں کو چساتی جائیں۔ اسی طرح وہ چلتے چلتے چک 50 میں پہنچے، جہاں ایک جان پہچان کے آباد کار نے نانا جی کو اپنا مزارہ رکھ لیا۔ نانا جی ہل چلاتے تھے، نانی مویشی چرانے لے جاتی تھی، ماں جی کھیتوں سے گھاس اور چارہ کاٹ کر زمیندار کی بھینسوں اور گایوں کے لیے لایا کرتی تھی۔ ان دنوں انہیں اتنا مقدور بھی نہ تھا کہ ایک وقت کی روٹی بھی پوری طرح کھا سکیں۔ کسی وقت جنگلی بیروں پر گزارا ہوتا تھا، کبھی خربوزے کے چھلکے ابال کر کھا لیتے تھے، کبھی کسی کھیت میں کچی امبیاں گری ہوئی مل جاتی تو ان کی چٹنی بنا لیتے تھے۔ ایک روز کہیں سے توریے اور کلتمے کا ملا جلا ساگ ہاتھ آ گیا۔ نانی محنت مزدوری میں مصروف تھی۔ ماں جی نے ساگ چولہے پر چڑھایا۔ جب پک کر تیار ہو گیا اور ساگ کو الن لگا کر گھوٹنے کا وقت آیا تو ماں جی نے ڈوئی ایسی زور سے چلائی کہ ہنڈیا کا پیندا ٹوٹ گیا اور سارا ساگ بہک کر چولہے میں آ پڑا۔ ماں جی کو نانی سے ڈانٹ پڑی اور مار بھی۔ رات کو سارے خاندان نے چولہے کی لکڑیوں پر گرا ہوا ساگ انگلیوں سے چاٹ چاٹ کر کسی قدر پیٹ بھرا۔ چک نمبر 507 نانا جی کو خوب راس آیا۔ چند ماہ کی محنت مزدوری کے بعد نئی آبادکاری کے سلسلے میں آسان قسطوں پر ان کو ایک مربع زمین مل گئی۔ رفتہ رفتہ دن پھرنے لگے اور 3 سال میں ان کا شمار گاؤں کے کھاتے پیتے لوگوں میں ہونے لگا۔ جوں جوں فارغ البالی بڑھتی گئی توں آبائی وطن کی یاد ستانے لگی۔ چنانچہ خوشحالی کے 4-5 سال گزارنے کے بعد سارا خاندان ریل میں بیٹھ کر منیلا کی طرف روانہ ہوا۔ ریل کا سفر ماں جی کو بہت پسند آیا۔ وہ سارا وقت کھڑکی سے باہر منہ نکال کر تماشا دیکھتی رہیں اور اس عمل میں کوئلے کے بہت سارے ذرے ان کی آنکھوں میں پڑ گئے، جس کی وجہ سے کئی روز تک وہ آشوب چشم میں مبتلا رہیں۔ اس تجربے کے بعد انہوں نے ساری عمر اپنی کسی بچے کو ریل کی کھڑکی سے باہر منہ نکالنے کی اجازت نہ دی۔ ماں جی ریل کے 3rd کلاس ڈبے میں بہت خوش رہتی تھیں۔ ہم سفر عورتوں اور بچوں سے فوراً گھل مل جاتی۔ سفر کی تھکان اور راستے کے گرد و غبار کا ان پر کچھ اثر نہ ہوتا۔ اس کے برعکس اونچے درجوں میں بہت بیزار ہو جاتی۔ 1-2 بار جب انہیں مجبوراً ایئر کنڈیشن ڈبے میں سفر کرنا پڑا تو وہ تھک کر چور ہو گئیں اور سارا وقت قید صعوبت کی طرح ان پر گراں گزرا۔ منیلا پہنچ کر نانا جی نے اپنے آبائی مکان درست کیا، عزیز و اقارب کو تحفے دیے، دعوتیں ہوئیں۔ پھر ماں جی کے لیے بر ڈھونڈنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس زمانے میں لائل پور کے مربع داروں کی بڑی دھوم تھی۔ ان کا شمار خوش قسمت اور باعزت لوگوں میں ہوتا تھا۔ چنانچہ چاروں طرف سے ماں جی کے لیے پے در پے پیام آنے لگے۔ یوں بھی ان دنوں ماں جی کے بڑے ٹھاٹ باٹ ہوتے تھے۔ برادری والوں پر روب گاٹھنے کے لیے نانی جی ہر روز نت نئے کپڑے پہناتی تھیں اور ہر وقت دلہنوں کی طرح سجا کر رکھتی تھیں۔ کبھی کبھار پرانی یادوں کو تازہ کرنے کے لیے ماں جی بڑے معصوم فخر سے کہا کرتی تھیں، ان دنوں میرا تو گاؤں میں نکلنا تک دوبھر ہو گیا تھا۔ میں جس طرف سے گزر جاتی لوگ ٹھٹک کر کھڑے ہو جاتے اور کہا کرتے، یہ خیال بخش مربع دار کی بیٹی جا رہی ہے، دیکھیے کون سا خوش نصیب اسے بیاہ کر لے جائے گا۔ ماں جی، آپ کی اپنی نظر میں کوئی ایسا خوش نصیب نہیں تھا؟ ہم لوگ چھیڑنے کی خاطر ان سے پوچھا کرتے۔ توبہ توبہ پت، ماں جی کانوں پر ہاتھ لگاتی، میری نظر میں بھلا کوئی کیسے ہو سکتا تھا؟
ہاں میرے دل میں اتنی سی خواہش ضرور تھی کہ اگر مجھے ایسا آدمی ملے جو 2 حرف پڑھا لکھا ہو تو خدا کی بڑی مہربانی ہوگی۔ ساری عمر میں غالباً یہی ایک خواہش تھی جو ماں جی کے دل میں خود اپنی ذات کے لیے پیدا ہوئی۔ اس کو خدا نے یوں پورا کر دیا کہ اسی سال ماں جی کی شادی عبداللہ صاحب سے ہو گئی۔ ان دنوں سارے علاقے میں عبداللہ صاحب کا طوطی بول رہا تھا۔ وہ ایک امیر کبیر گھرانے کے چشم و چراغ تھے، لیکن 5-6 برس کی عمر میں یتیم بھی ہو گئے تھے اور بے حد مفلوج الحال بھی۔ جب باپ کا سایہ سر سے اٹھا تو انکشاف ہوا کہ ساری آبائی جائیداد رہن پڑی ہوئی ہے۔ چنانچہ عبداللہ صاحب اپنی والدہ کے ساتھ ایک جھونپڑے میں اٹھ آئے۔ زر اور زمین کا یہ انجام دیکھ کر انہوں نے ایسی جائیداد بنانے کا عزم کر لیا جو مہاجنوں کے ہاتھ گروی نہ رکھی جا سکے۔ چنانچہ عبداللہ صاحب دل و جان سے تعلیم حاصل کرنے میں منہمک ہو گئے، وظیفے پر وظیفہ حاصل کر کے اور 2 سال کے امتحان ایک سال میں پاس کر کے پنجاب یونیورسٹی کے میٹریکولیشن میں اول آئے۔ اس زمانے میں غالباً یہ پہلا موقع تھا کہ کسی مسلمان طالب علم نے یونیورسٹی امتحان میں ریکارڈ قائم کیا ہو۔ اڑتے اڑتے یہ خبر سر سید کے کانوں میں پڑ گئی، جو اس وقت علی گڑھ مسلم کالج کی بنیاد رکھ چکے تھے۔ انہوں نے اپنا خاص منشی گاؤں میں بھیجا اور عبداللہ صاحب کو وظیفہ دے کر علی گڑھ بلا لیا۔ یہاں پر عبداللہ صاحب نے خوب بڑھ چڑھ کر اپنا رنگ نکالا اور BA کرنے کے بعد 19 برس کی عمر میں وہیں پر انگریزی، عربی، فلسفہ اور حساب کے لیکچرر ہو گئے۔ سر سید کو اس بات کی دھن تھی کہ مسلمان نوجوان زیادہ سے زیادہ تعداد میں اعلیٰ ملازمتوں میں چلے جائیں۔ چنانچہ انہوں نے عبداللہ صاحب کو سرکاری وظیفہ دلوایا کہ وہ انگلستان جا کر ICS کے امتحان میں شریک ہوں۔ پچھلی صدی کے بڑے بوڑھے 7 سمندر پار کر کے سفر کو بالائے ناگہانی سمجھتے تھے۔ عبداللہ صاحب کی والدہ نے بیٹے کو ولایت جانے سے منع کر دیا۔ عبداللہ صاحب کی سعادت مندی آڑے آئی اور انہوں نے وظیفہ واپس کر دیا۔ اس حرکت پر سر سید کو بے حد غصہ بھی آیا اور دکھ بھی ہوا۔ انہوں نے لاکھ سمجھایا بجھایا، ڈرایا دھمکایا، لیکن عبداللہ صاحب ٹس سے مس نہ ہوئے۔ سر سید نے کڑک کر ان سے پوچھا، کیا تم اپنی بوڑھی ماں کو قوم کے مفاد پر ترجیح دیتے ہو؟ جی ہاں، عبداللہ صاحب نے جواب دیا۔ یہ ٹکا سا جواب سن کر سر سید آپے سے باہر ہو گئے۔ کمرے کا دروازہ بند کر کے پہلے انہوں نے عبداللہ صاحب کو لاتوں، مکوں، تھپڑوں اور جوتوں سے خوب پیٹا اور کالج کی نوکری سے برخاست کر کے یہ کہہ کر علی گڑھ سے نکال دیا، اب تم ایسی جگہ جا کر مرو جہاں سے میں تمہارا نام بھی نہ سن سکوں۔ عبداللہ صاحب جتنے سعادت مند بیٹے تھے اتنے ہی سعادت مند شاگرد بھی تھے۔ نقشے پر انہوں نے سب سے دور افتادہ اور دشوار گزار مقام گلگت نظر آیا۔ چنانچہ وہ ناک کی سیدھ گلگت پہنچے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں کی گورنری کے عہدے پر فائز ہو گئے۔ جن دنوں ماں جی کی منگنی کی فکر ہو رہی تھی، انہی دنوں عبداللہ صاحب بھی چھٹی پر گاؤں آئے ہوئے تھے۔ قسمت میں دونوں کا سنجوگ لکھا ہوا تھا۔ ان کی منگنی ہو گئی اور 1 ماہ بعد شادی بھی ٹھہر گئی تاکہ عبداللہ صاحب دلہن کو اپنے ساتھ گلگت لے جائیں۔ منگنی کے بعد ایک روز ماں جی اپنی سہیلیوں کے ساتھ پاس والے گاؤں میں میلہ دیکھنے گئی ہوئی تھیں۔ اتفاقاً یا شاید دانستہ عبداللہ صاحب بھی وہاں پہنچ گئے۔ ماں جی کی ساری سہیلیوں نے عبداللہ صاحب کو گھیر لیا اور ہر ایک نے چھیڑ کر ان سے 5-5 روپے وصول کر لیے۔ عبداللہ صاحب نے ماں جی کو بہت سے روپے پیش کیے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ بہت اصرار بڑھ گیا تو مجبوراً ماں جی نے 11 پیسے کی فرمائش کی۔ عبداللہ صاحب نے پوچھا، اتنے بڑے میلے میں 11 پیسے لے کر کیا کرو گے؟ ماں جی نے جواب دیا، اگلی جمعرات کو آپ کے نام سے مسجد میں تیل ڈلوا دوں گی۔ زندگی کے میلے میں بھی عبداللہ صاحب کے ساتھ ماں جی کا لین دین صرف جمعرات کے 11 پیسوں تک ہی محدود رہا۔ اس سے زیادہ رقم نہ کبھی انہوں نے مانگی،
نہ اپنے پاس رکھی۔ گلگت میں عبداللہ صاحب کی بڑی شان و شوکت تھی۔ خوبصورت بنگلہ، وسیع باغ، نوکر چاکر، دروازے پر سپاہیوں کا پہرا۔ جب عبداللہ صاحب دورے پر جاتے تھے یا واپس آتے تھے تو 7 توپوں کی سلامی دی جاتی تھی۔ یوں بھی گلگت کا گورنر خاص سیاسی، انتظامی اور سماجی اقتدار کا حامل تھا، لیکن ماضی پر اس سارے جاہ و جلال کا ذرا بھی اثر نہ ہوا۔ کسی قسم کا چھوٹا بڑا ماحول ان پر اثر انداز نہ ہوتا تھا، بلکہ ماضی کی اپنی سادگی اور خود اعتمادی ہر ماحول پر خاموشی سے چھا جاتی تھی۔ انہوں دنوں سر مالکم ہیلی حکومت برطانیہ کی طرف سے گلگت کی روسی اور چینی سرحدوں پر پولیٹیکل ایجنٹ کے طور پر مامور تھے۔ ایک روز لیڈی ہیلی اور ان کی بیٹی ماں جی سے ملنے آئیں۔ انہوں نے فراک پہنے ہوئے تھے اور پنڈلیاں کھلی تھیں۔ یہ بے حجابی ماں جی کو پسند نہ آئی۔ انہوں نے لیڈی ہیلی سے کہا، تمہاری عمر تو جیسے گزرنی تھی گزر ہی گئی ہے، اب آپ اپنی بیٹی کی عاقبت تو خراب نہ کرو۔ یہ کہہ کر انہوں نے مس ہیلی کو اپنے پاس رکھ لیا اور چند مہینوں میں اسے کھانا پکانا، سینا پرونا، برتن مانجنا، کپڑے دھونا سکھا کر ماں باپ کے پاس واپس بھیج دیا۔ جب روس میں انقلاب برپا ہوا تو لارڈ انگریز سرحدوں کا معائنہ کرنے گلگت آئے۔ ان کے اعزاز میں گورنر کی طرف سے ضیافت کا اہتمام ہوا۔ ماں جی نے اپنے ہاتھ سے 10-12 قسم کے کھانے پکائے۔ کھانے لذیذ تھے۔ لارڈ نے اپنی تقریر میں کہا، مسٹر گورنر، جس خانسامہ نے یہ کھانے پکائے ہیں، برائے مہربانی میری طرف سے آپ ان کے ہاتھ چوم لیں۔ دعوت کے بعد عبداللہ صاحب فرحاں و شاداں گھر لوٹے تو دیکھا کہ ماں جی باورچی خانے کے ایک گوشے میں چٹائی پر بیٹھی نمک اور سرخ مرچ کی چٹنی کے ساتھ مکئی کی روٹی کھا رہی ہیں۔ ایک اچھے گورنر کی طرح عبداللہ صاحب نے ماں جی کے ہاتھ چومے اور کہا، اگر لارڈ صاحب یہ فرمائش کرتا کہ وہ خود خانسامہ کے ہاتھ چومنا چاہتا ہے تو پھر تم کیا کرتی؟ میں؟ ماں جی تنک کر بولی، میں اس کی مونچھیں پکڑ کر جڑ سے اکھاڑ دیتی۔ پھر آپ کیا کرتے؟ میں؟ عبداللہ صاحب نے ڈرامہ کیا، میں ان مونچھوں کو روئی میں لپیٹ کر وائسرائے کے پاس بھیج دیتا اور تمہیں ساتھ لے کر کہیں اور بھاگ جاتا، جیسے سر سید کے ہاں سے بھاگا تھا۔ ماں جی پر ان مکالموں کا کچھ بھی اثر نہ ہوتا تھا، لیکن ایک بار ماں جی رشک و حسد کے اس آگ میں جل بھن کر کباب ہو گئیں جو ہر عورت کا ازلی ورثہ ہے۔ گلگت میں ہر قسم کے احکامات گورنری کے نام پر جاری ہوتے تھے۔ جب یہ چرچا ماں جی تک پہنچا تو انہوں نے عبداللہ صاحب سے گلہ کیا، بھلا حکومت تو آپ کرتے ہیں، لیکن گورنری کہہ کر مجھ غریب کا نام بیچ میں کیوں لایا جاتا ہے خواہ مخواہ؟ عبداللہ صاحب علی گڑھ کے پڑے ہوئے تھے۔ رگے ظرافت پھڑک اٹھی اور بے اعتنائی سے فرمایا، بھاگوان یہ تمہارا نام تھوڑا ہے، گورنری تو دراصل تمہاری سوکن ہے جو دن رات میرا پیچھا کرتی رہتی ہے۔ مذاق کی چوٹ تھی، عبداللہ صاحب نے سمجھا بات آئی گئی ہوگی، لیکن ماں جی کے دل میں غم بیٹھ گیا۔ اس غم میں وہ اندر ہی اندر کڑھنے لگی۔ کچھ عرصے کے بعد کشمیر کا مہاراجا پرتاپ سنگھ اپنی مہارانی کے ساتھ گلگت کے دورے پر آیا۔ ماں جی نے مہارانی کو اپنے دل کا حال سنایا۔ مہارانی بھی سادہ عورت تھی، جلال میں آ گئی۔ ہائے ہائے، ہمارے راج میں ایسا ظلم! میں آج ہی مہاراج سے کہوں گی کہ وہ عبداللہ صاحب کی خبر لیں۔ جب یہ مقدمہ مہاراج پرتاپ سنگھ کی تک پہنچا تو انہوں نے عبداللہ صاحب کو بلا کر پوچھ گچھ کی۔ عبداللہ صاحب بھی حیران تھے کہ بیٹھے بٹھائے یہ کیا افتاد آ پڑی، لیکن جب معاملے کی تہ تک پہنچے
تو دونوں خوب ہنسے۔ آدمی دونوں ہی وزادار تھے۔ چنانچہ مہاراجا نے حکم نکالا کہ آئندہ سے گلگت کی گورنری کو وزارت اور گورنر کو وزیر وزارت کے نام سے پکارا جائے۔ 1947 کی جنگ آزادی تک گلگت میں یہی سرکاری اصطلاحات رائج تھیں۔ یہ حکم نامہ سن کر مہارانی نے ماں جی کو بلا کر خوشخبری سنائی کہ مہاراج نے گورنری کو دیس نکالا دے دیا ہے، اب تم دودھوں نہاؤ پوتوں پھلو۔ مہارانی نے کہا کبھی ہمارے لیے بھی دعا کرنا۔ مہاراجا اور مہاراجا رانی کی کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے وہ اکثر ماں جی سے دعا کی فرمائش کرتے تھے۔ اولاد کے معاملے میں ماں جی کیا واقعی خوش نصیب تھیں؟ یہ ایک ایسا سوالیہ نشان ہے جس کا جواب آسانی سے نہیں سوجھتا۔ ماں جی خود ہی تو کہا کرتی تھیں کہ ان جیسی خوش نصیب ماں دنیا میں کم ہی ہوتی ہے، لیکن اگر صبر و شکر، تسلیم و رضا کی اینک اتار کر دیکھا جائے تو اس خوش نصیبی کے پردے میں کتنے دکھ، کتنے غم، کتنے صدمے نظر آتے ہیں۔ اللہ میاں نے ماں جی کو 3 بیٹیاں 3 بیٹے عطا کیے۔ 2 بیٹیاں شادی کے کچھ عرصے بعد یکے بعد دیگرے فوت ہو گئیں۔ سب سے بڑا بیٹا عین عالم شباب میں انگلستان جا کر گزر گیا۔ کہنے کو تو ماں جی نے کہہ دیا کہ اللہ کا مال تھا، اللہ نے لے لیا، لیکن کیا وہ اکیلے میں چھپ چھپ کر خون کے آنسو نہ رویا کرتی ہوں گی؟ جب عبداللہ صاحب کا انتقال ہوا تو ان کی عمر 62 سال اور ماں جی کی عمر 55 سال تھی۔ سہ پہر کا وقت تھا۔ عبداللہ صاحب بان کی کھردری چارپائی پر حسب معمول گاؤ تکیہ لگا کر نیم دراز تھے۔ ماں جی پائنتی پر بیٹھی چاقو سے گنا چھیل چھیل کر ان کو دے رہی تھیں۔ وہ مزے مزے سے گنا چوس رہے تھے اور مذاق کر رہے تھے۔ پھر یکایک وہ سنجیدہ ہو گئے اور کہنے لگے، بھاگوان، شادی سے پہلے میلے میں نے تمہیں 11 پیسے دیے تھے، کیا ان کو واپس کرنے کا وقت نہیں آیا؟ ماں جی نے نئی نویلی دلہنوں کی طرح سر جھکا لیا اور گنا چھیلنے میں مصروف ہو گئیں۔ ان کے سینے میں بیک وقت بہت سے خیالات امڈ آئے۔ ابھی وقت کہاں آیا ہے؟ سرتاج، شادی کے پہلے 11 پیسوں کی تو بڑی بات ہے، لیکن شادی کے بعد جس طرح تم نے میرے ساتھ نباہ کیا ہے، اس پر میں تمہارے پاؤں دھو کر پینے ہیں، اپنی کھال کی جوتیاں تمہیں پہنانی ہیں۔ ابھی وقت کہاں آیا ہے میرے سرتاج؟ لیکن قضاء و قدر کے بہی کھاتے میں وقت آ چکا تھا۔ جب ماں جی نے سر اٹھایا تو عبداللہ صاحب گنے کی کاش منہ میں لیے گاؤ تکیے پر سو رہے تھے۔ ماں جی نے بہتیرا بلایا، ہلایا، چمکارا، لیکن عبداللہ صاحب ایسی نیند سو گئے تھے کہ جس سے بیداری قیامت سے پہلے ممکن ہی نہ تھی۔ ماں جی نے اپنے باقی ماندہ 2 بیٹوں اور 1 بیٹی کو سینے لگا لگا کر تلقین کی کہ بچہ، رونا مت، تمہارے ابا جی جس آرام سے رہے ہیں اسی آرام سے چلے گئے، اب رونا مت، ان کی روح کو تکلیف پہنچے گی۔ کہنے کو تو ماں جی نے کہہ دیا کہ اپنے ابا کی یاد میں نہ رونا ورنہ ان کو تکلیف پہنچے گی، لیکن کیا وہ خود چوری چھپے اس خاوند کی یاد میں نہ روئی ہوں گی جس نے 62 سال کی عمر تک انہیں ایک الڑ دلہن سمجھا، جس نے گورنری کے علاوہ اور کوئی سوکن اس کے سر پر لا کر نہیں بٹھائی۔ جب وہ خود چل دیں تو اپنے بچوں کے لیے ایک سوالیہ نشان چھوڑ گئیں جو قیامت تک انہیں عقیدت کے بیاباں بے سرگرداں رکھے گا۔ اگر ماں جی کے نام پر خیرات کی جائے تو 11 پیسے سے زیادہ ہمت نہیں ہوتی، لیکن مسجد کا ملا پریشان ہے کہ بجلی کا ریٹ بڑھ گیا ہے،
تیل کی قیمت گراں ہو گئی ہے، ماں جی کے نام پر فاتحہ دی جائے تو مکئی کی روٹی اور نمک مرچ کی چٹنی سامنے آتی ہے، لیکن کھانے والا درویش کہتا ہے کہ فاتحہ درود میں پلاؤ اور زردے کا اہتمام لازم ہے۔ ماں جی کا نام آتا ہے تو بے اختیار رونے کو جی چاہتا ہے، لیکن اگر رویا جائے تو ڈر لگتا ہے کہ ان کی روح کو تکلیف نہ پہنچے، اور اگر ضبط کیا جائے تو خدا کی قسم ضبط نہیں ہوتا۔